فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک عورت کے وجود کو جس طریقے سے شیطان نے اور ویسٹ نے اور آج کی دنیا جو ہے ویسٹرن دنیا ہے وہ ایک عورت کو کیسا بنانا چاہتی ہے، اور اس کے مقابلے میں لائٹ بھی بند ہے کیا آج؟ ہاں دکھتا ہے نا، تو تھوڑا رہنے دے، لائٹ چالو رہنے دے۔ اگر پتہ نہیں آپ لوگ کے لیے لائٹ کم بہتر ہے یا لائٹ زیادہ ہوگی تو بہتر ہے؟ ہاں کم بہتر ہے، فرق نہیں پڑتا۔ آواز آ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایک عورت کو جیسا اللہ چاہتا تھا، رسول چاہتے تھے، امام چاہتے تھے، وقت کا امام چاہتا ہے کہ ایک عورت کیسی ہو، اس کے مقابلے میں شیطان نے، جس نے قسم کھایا ہے ان الشیطان عدو مبین، خدا نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، صرف دشمن نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ایک عورت کیسی ہونی چاہیے؟ شیطان نے کہا ہے، میں بتاؤں گا میڈیا کے ذریعے سے ایسی ہونی چاہیے تاکہ وہ عورت ظاہر طور پر تو ایک عام عورت لگے، لیکن اس کے ذہن پر شیطان قابض ہو اور وہ شیطانی فکر کے مطابق زندگی جی رہی ہو۔ اور اسی کے مقابلے میں خدا نے، رسول نے، اہل بیت نے، قرآن نے چاہا ہے کہ ایک عورت کیسی ہو۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آج کی دنیا، آج کا میڈیا کس طریقے سے ایک عورت کو شیطانی بنانا چاہتا ہے۔ اور جب ہماری بچیاں، ہماری جوان بہنیں جب اس شیطانی سازشوں سے آگاہ ہوں گی تب امام زمانہ کی سپاہی بنیں گی۔ اگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے شیطان کس طریقے سے گمراہ کر رہا ہے تو شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں میں آسانی سے پھنس جائیں گی۔ تو یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں شیطان نے ہمارے لیے کیا کیا سازشیں رکھی اور ان سازشوں کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا۔ سب سے پہلے امام خمینی نے کہا کہ اگر تم کسی قوم میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو اس قوم کی ماؤں کی تربیت کر دو۔ اگر تم ہمیں اچھی مائیں دو میں وہ پورے سماج کو تبدیل کر دوں۔ کسی قوم کو سدھارنا ہے تو اچھی ماؤں کے ذریعے سے سدھار سکتے ہیں، کسی قوم کو بگاڑنا ہے تو بری ماؤں کے ذریعے سے اس قوم کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو اصلی انویسٹمنٹ اور اصلی قوم کو بنانے والے، اصلی مچھلی پٹنم کو بنانے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں گھر میں چلتی کس کی ہے؟ کس کی چلتی ہے؟ مرد چاہے باہر کچھ بھی بولے، اندر اس کو پتا ہے کہ ہوم منسٹری کس کے ہاتھ میں ہے نا؟ عورت اگر چاہے تو گھر کے ماحول کو دیندار بنا دے،
عورت اگر چاہے تو گھر کے ماحول کو بے دین بنا دے، عورت چاہے تو بچوں کو دیندار بنا دے، عورت چاہے تو بچے بے دین ہو جائیں، سب کچھ عورت کے ہاتھوں میں ہے۔ اور اگر یہ عورت امام کے ہاتھوں میں ہے تو یہ گھر کو امام والا بنا دے گی، اور شیطان کے ہاتھوں میں ہے تو گھر کو شیطان والا بنا دے گی۔ آپ سمجھ میں آئے کہ ہم نے 2 دن کیوں گفتگو کی؟ کچھ لوگوں نے سوال بھیجا تھا، مولانا اس کا امام مہدی سے کیا ربط ہے، کیوں ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی گفتگو ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای کہتے ہیں کہ عورتیں ایک سماج کو بناتی ہیں، ایک سماج کے کلچر اور اس کی سیولائزیشن عورتوں سے بنتا ہے۔ عورتیں اگر کہہ دیں نہیں ہونا ہے، ایک آپ نے سنا ہوگا، ایک وہ تھے شیرازی، شیخ شیرازی، جو انہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا۔ ایران میں برٹش لوگ تمباکو کے ذریعے سے داخل ہو کے ایران کی پبلک پہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے، تو ان لوگ آئے اس بہانے سے تھے کہ ہم تمباکو بیچنے آئے ہیں۔ تو جب آیت اللہ شیرازی کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ تمباکو کا خریدنا بیچنا حرام ہے، استعمال حرام ہے، بیچنا خریدنا حرام ہے۔ تو جو بادشاہ تھا وہ شیعہ تھا، شاہ تھا، اس کے دربار سے تمباکو اور حقہ ہٹا دیا گیا۔ تو پوچھا گیا کہ اس نے پوچھا یہ حقہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اس کے غلاموں نے کہا کہ حقہ ہٹا دیے ہیں۔ کہا کس کے حکم سے؟ کہا رانی کے حکم سے۔ رانی کے پاس گیا، کہا رانی تم نے کیسے حکم دے دیا کہ حقہ ہٹا دیں؟ کہا میں نے حکم نہیں دیا، اس کے حکم سے میں نے یہ ہٹا دیا جس کے حکم سے میں تمہارے لیے حلال ہوئی تھی۔ یعنی اس مولانا کے، اس عالم دین کے، اس آیت اللہ کے حکم سے میں نے تمباکو، کیونکہ انہوں نے حکم دیا ہے تمباکو کو ہٹا دو، تو میں نے پورے محل سے تمباکو کو ہٹا دی۔ یعنی پتا چلا کہ اگر عورت دین پر عمل کرنا چاہے تو گھر سے ہر وہ چیز کو ہٹا دیتی ہے جو دین کے مخالفت میں ہو۔ عورت کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آیت اللہ خامنہ ای کیا کہتے ہیں؟ وہ مائیں ہوتی ہیں جو سماج میں کلچر، علم، تمدن اور شخصیت ایک سماج کو عطا کرتی ہیں۔ ماں عالم تو قوم عالم، ماں جاہل تو قوم جاہل، ماں پاکیزہ تو قوم پاکیزہ، ماں خدا نہ کرے بد کردار تو سماج بد کردار۔ ماں سب کچھ ہے سماج میں، تم مجھے ماں دو میں تمہیں انقلاب دوں گا۔ خوب، یہاں پر ہمیں پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی۔ یہاں پر آپ سے ایک بات کہنی ہے، کچھ چیزیں میں کہوں گا، شاید آپ لوگوں کو آکورڈ لگے گا، مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ سن لیں، علمی باتیں ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ایک عورت ہیں، میں ایک مرد ہوں، یہ ان لوگ ایک مرد ہیں، تو کیا آپ نے خود انتخاب کیا تھا کہ آپ عورت بنیں گی اور میں نے خود انتخاب کیا تھا میں مرد بنوں گا؟ انتخاب کیا تھا۔ میرے سامنے باسکٹ لائی گئی تھی، مجھے کہا تھا مرد بنو گے کہ عورت، تو میں نے ایسے اندر ایک ہاتھ ڈالا، ایک چیٹ آئی، ہاں مرد، مرد، میرا نام مرد آ گیا۔ ایسا ہوا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ میں مرد بنا نہیں ہوں، مجھے خدا نے مرد بنا کے خلق کیا ہے۔ آپ عورت بنے نہیں ہیں، آپ کو خدا نے عورت خلق کیا ہے۔ اور خدا کوئی بھی کام عبث نہیں کرتا، وداؤٹ مقصد اور وداؤٹ ایم اور وداؤٹ گول خدا کوئی کام۔ بس خدا نے اگر آپ کو عورت بنایا ہے تو اس میں ایک مقصد ہے، مجھے مرد بنایا ہے اس میں ایک مقصد ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟
دوسری چیز، دنیا میں تقریباً 50% مرد ہیں اور 50% عورتیں ہیں. دنیا میں 50.2% مرد ہیں اور 49.7% عورتیں ہیں. کلیئر ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک کمپلیکس خلقت کا پروسیس ہے انسان کے لیے. اگر آپ ڈاکٹرز کو پوچھیں گے نا کہ کیسے پتا چلے گا کہ مرد ہوگا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. کہتے ہیں ڈاکٹرز 10 کروڑ سے زیادہ سیلز ہوتی ہیں، ان 10 کروڑ سیل میں سے اگر ایک سیل ایکس ہو گئی تو لڑکی ہوگی، وائی ہو گئی تو لڑکا ہوگا. یہ 10 کروڑ سیل میں سے کون بتاتا ہے کہ یہ ایکس ہونا ہے کہ وائی ہونا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ ہم بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟ سائنس بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی. یعنی اتنے کمپلیکس خلقت کے سسٹم کے باوجود پوری دنیا میں مرد اور عورت تقریباً ایکول ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تو ہے، کوئی مینیجر بیٹھا ہے کہ بھائی چلو اتنے عورتیں بھی زیادہ ہو گئی، اس کو کٹ کر دو، ابھی مرد زیادہ کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بولتے ٹھیک ہے انڈیا میں تھوڑے مرد یہاں پہ زیادہ ہوں گے، کرناٹکا میں یہاں پر مرد زیادہ ہیں، ابھی آندھرا پردیش میں لڑکیاں زیادہ کرنی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اللہ ڈیسائیڈ. یہ ایک بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے انسانوں کو مرد اور عورت کے درمیان خلق کیا ہے، اور اس طریقے سے خدا کی خلقت ہے، اتنی ایکسلنٹ مینجمنٹ ہے کہ 50% مرد 50% عورتیں پوری دنیا میں ہیں. یعنی کیا؟ یعنی کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. کتنی توحید سمجھ میں آتی ہے اس بات میں. یعنی کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اس کے پیچھے خدا کی پلاننگ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کی پلاننگ کو بھول جاتے ہیں، ہم خود کے اندر الجھ جاتے ہیں. مرد ہوگا یا عورت ہوگا یہ خدا بتاتا ہے، خدا کا اس میں مقصد ہوتا ہے. ایک سماج کو کیسا بنانا ہے، وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے سمجھ میں آئے کہ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم خلق کیے گئے. اتفاقی نہیں ہے ایسے ہی کہ چلو میں لڑکا ہو گیا میں لڑکی ہو گئی، نہیں. اللہ کی اس کے پیچھے پلاننگ ہے. انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں لڑکی ہوں اس لیے ہوں کیونکہ خدا کی اس کے پیچھے پلاننگ ہے، اب میں ویسی بنوں گی جیسا خدا چاہتا. لڑکا ہے تو یہ سوچے کہ میں لڑکا ہوں کیونکہ مجھے خدا نے خلق کیا ہے، میں ویسا بنوں گا جیسا خدا چاہتا. پوری زندگی جینے کا نظریہ بدل جاتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں پیدا نہیں ہوا، میں خلق ہوا ہوں. فرق سمجھ میں آتا ہے دونوں میں؟ خلق یعنی خدا نے بنایا ہے، مقصد کے ساتھ بنایا ہے. کلیئر ہو گیا پوائنٹ پہلا؟ اب دوسرا پوائنٹ یہاں پر خدا کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر او انثی، اے انسانوں میں نے تمہیں خلق کیا ہے مرد اور عورت سے. یہ جو ڈرامہ ہے ہمارے وہاں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مردوں جیسی ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں جو عورتیں جیسی ہیں، یہ ٹوٹل نانسنس ہے. اس کو رد کرنا ہے. اور یہ ماڈرن لوگ ہیں، اور ایسا کچھ ماڈرن نہیں ہے، سب جاہل لوگ ہیں. لیکن کیونکہ آپ کے یہاں مشکل نہیں ہے تو اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے.
لیکن جب بھی یہ مشکل آئے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا, اللہ نے ہر شے کو زوجین سے پیدا کیا ہے, پیرس میں پیدا کیا ہے. مرد اور عورت اس کو زوج بنا کر, پیر بنا کر پیدا کیا ہے. مثال کے طور پر گاڑی ہے, گاڑی کے 2 ٹائر ہیں, ایک آگے کا ایک پیچھے کا. گاڑی کب چلے گی؟ دونوں ٹائر آپس میں لڑائی کریں, تو بڑی ہے میں بڑا ہوں, تو چھوٹا ہے میں چھوٹا ہوں, تو گاڑی چلے گی. کبھی دیکھا ہے 2 ٹائر کو لڑتے ہوئے کہ تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ جب ٹائر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جنگ نہیں ہے, ہم کمپٹیشن میں نہیں ہے, ہم لوگ دونوں مل کے ایک ٹیم ہے. ہمارے سارے جھگڑے ہسبینڈ وائف کے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے میں ہوں اور اسے لگتا ہے وہ ہے. جس دن ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم 2 نہیں ہیں, ہم مل کے ہم ہیں, ایک ہیں, ہماری زندگی جینے کا طریقہ بدل جائے. ہمارے بیچ میں کمپٹیشن نہیں ہوگا, سپورٹ ہوگا ایک دوسرے کو. انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. آپ سوچیں, جو کل ایک گفتگو ہو رہی تھی, سوال بھی کیا تھا کس نے, کہ تقریباً ہندوستان میں, آپ نے کہا مولانا تقریباً 49.7% عورتیں ہیں, تقریباً 0.3% یعنی آدھے % سے کم جو ہے فرق ہے, عورتیں زیادہ ہیں. تو کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ آپ ڈرے نہیں, میں نہیں بولوں گا 2 شادی کرنے کے لیے, نہیں تو آپ بولیں گے مولانا لوگ آ گئے, اب مولانا لوگ بولیں گے 2 شادیاں کرو. یہاں نہیں بولوں گا, آپ ڈرے نہیں. ہندوستان میں, خود ہمارے ملک میں 6 کروڑ سے زیادہ بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا جب انہیں پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے. 6 کروڑ بچیاں. تو یہ دور جاہلیت ہے, یہ وہی رسول اللہ کے پہلے کا زمانہ ہے. یہ لوگ جو قتل کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, جو بچی کو ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے وہ پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے؟ ہاں, ڈاکٹر ہے, پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل ہے. ماں کے پیٹ میں کون مارتا ہے بچے کو؟ ڈاکٹر مارتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے صرف پڑھ لکھنے سے کوئی انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کی نفس صاف نہ ہو, پاکیزہ نہ ہو. بہت بار ہمیں لگتا ہے مولانا پڑھیں گے لکھیں گے تو مشکلیں حل ہو جائیں گی. دنیا میں, میرے سوال کا جواب غور سے سنیں, دنیا میں پڑھے لکھے زیادہ ظلم کرتے ہیں یا جاہل زیادہ ظلم کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے زیادہ ظلم کرتے ہیں. نیوکلیئر بم کون بناتا ہے؟ پڑھا لکھا. اسرائیل میں بم کون مار رہا ہے؟ پڑھے لکھے. دنیا میں جتنے زیادہ پڑھے لکھے اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ مولانا یہ نہیں بول رہے کہ پڑھو لکھو مت, پڑھنے لکھنے سے پہلے اچھا انسان بنو تاکہ علم کو صحیح راہ میں استعمال کرو. پہلے ایک چور چوری کرتا تھا تو اس کو چوری کرنے کے لیے رات کو گھر میں آنا پڑتا تھا. اب اس کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی, آپ کو فون کر کے خالی ایک میسج بھیجتا ہے, بٹن دباتے ہیں چوری کر لیتا ہے. علم کو استعمال کر رہے ہیں چوری کرنے کے لیے. آپ سوچیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں الحمدللہ 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 ہماری شیعہ قوم میں شاید ہی خدا نہ کرے کوئی ایسا ایک فیملی ملتی ہوگی جس نے بچی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا ہو کیونکہ بچی ہے. لیکن دوسری قوموں کے اندر آپ دیکھیں فراوان رواج ہے. ساؤتھ انڈیا میں کم ہے, نارتھ انڈیا میں زیادہ ہے. پھر بھی دوسری قوموں میں عورت کی عزت, عورت کو اتنا کمتر سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے پیدا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے, اس لیے چاہتے نہیں عورت ہو.
راجستھان میں یا ہماچل پردیش میں ایسے پورے پورے گاؤں ہیں جس پورے گاؤں میں عورتیں ہی نہیں ہیں، عورت کو اتنا کم. تو وہ جو کل سوال کیا تھا کہ مولانا آپ کے وہاں حجاب ہے، ان کو جا کے یہ اسٹیٹسٹکس بتائیں کہ تم بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہو. ہمارے یہاں رسول اکرم جب بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کو جاتے ہیں دروازے سے ویلکم کرتے ہیں، اس جگہ بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھتے ہیں، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کے بیٹھتے ہیں. وہ سماج جہاں پہ عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا، آج اس سماج میں ایک کنٹری بھی ایسی نہیں ہے جہاں عورتوں کو دفنایا جاتا ہو یا عورتوں کو ننگ سمجھا جاتا ہو. رسول اللہ نے اس قوم کو بدل دیا. آج دوسری قوموں میں بہت پرابلمز ہیں، ان کے شوہر شراب پیتے ہیں. آپ دیکھیں شراب پینے کے بعد 80% سے زیادہ عورتوں پہ ظلم کرنا، ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہوتا ہے؟ شراب کی وجہ سے. اسلام نے کہا شراب حرام ہے. دوسری قوم کی عورتوں سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گی تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو بہت عزت و شرف مل رہی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ خود اپنے سماج میں دیکھتی ہیں یہ بات کہ نہیں دیکھتی ہیں؟ دکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ نئے مثلا ایسے لباس پہن رہے ہیں، بہت ماڈرن لگ رہے ہوں گے، زندگی دیکھیں ان کی. خوب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ایسا ہے، کیونکہ 6 کروڑ سے زیادہ بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. آپ غور کریں کہ یہ جو بیماری ہے، اور میں اس کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، عورتیں عورتوں کا ساتھ دیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ جو عورتوں کے اندر ہے کہ لڑکی ہو گئی، ہاں کوئی بات نہیں بیٹا صبر کر لے، لڑکی ہو گئی نا کوئی بات نہیں. کیوں صبر کرے؟ شکر کیوں نہیں کرے؟ اور لڑکی بھی کیوں لڑکی ہونے کو کمتر سمجھا جاتا ہے ابھی بھی ہمارے سماج میں؟ وہ قوم جو فاطمۃ الزہرا کو مانتی ہے وہ کیوں لڑکی کو کمتر سمجھتی ہے؟ فاطمۃ الزہرا ایک عورت ہونے کے بعد اس مقام پر ہے کہ امام زمانہ کہتے ہیں ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ ہے، رول ماڈل ہے. امام وقت کا امام مہدی کہہ رہا ہے میرے لیے فاطمہ رول ماڈل ہے. عورت اس مقام پر ہے. یہ جو دوسری قوموں کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں آیا ہے، میں تو آپ کو کہتا ہوں پروٹیسٹ کریں جہیز کے خلاف. کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ؟ کٹلو کیا کہتے ہیں وہ جو پہلے پیسہ دیتے ہیں 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ، کیا کہتے ہیں؟ ہاں کٹنم. ہاں کیا ہے یہ کٹنم پٹنم؟ ہاں کہاں سے آیا؟ عورت کے لیے شرم ہے، ذلت ہے عورت کے لیے کہ عورت کو کوئی شادی کے لیے کہے کہ پیسہ دو. کیوں دے عورت پیسہ؟ وہ مرد بے غیرت ہیں. میں نے کل کہا مجلس میں رات کو کہ مرد نہیں ہے جو عورت سے یا اس کے گھر والوں سے پیسہ مانگے کسی بھی شکل میں. ایران میں، کویت میں، مسقط میں، سعودی میں، جہاں شیعہ رہتے ہیں وہاں دیکھیں کیسی شادیاں ہوتی ہیں. ایسی شادی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہندوؤں کی طرح شادی ہوتی ہے. مولانا صرف نکاح پڑھاتے ہیں شیعوں کی طرح، باقی سب ہندوؤں کی طرح. یہ بدلیں. جو مائیں ہیں جن کے لڑکے ہیں وہ شروع کریں، جو لڑکے جوان ہیں وہ شروع کریں کہ ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں کریں گے کچھ. اگر دیں گے تو بھی نہیں لوں گا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے پیسہ لینے میں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. جب ایسا ہوگا تو وہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس کے آنے کے بعد جب بچی ہوگی تو غریب کے گھر پہ ٹینشن نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میں بچی کی شادی کیسے کروں گا، کیونکہ بچی کی شادی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن سائیکل کیسی شروع ہوتی ہے؟ وہی ساس، وہی عورت
جس کا بیٹا ہوتا ہے وہی عورت پہلے شروع کرتی ہے. اگر عورتیں سماج، میں نے کہا نا، عورتیں سماج کی سدھر جائیں، سماج سدھر جائے گا. عورتیں مل کے طے کر لیں کہ ہم نہ لیں گے نہ دیں گے، تمام. ابھی میں دار السلام میں گیا تھا، وہاں پہ بڑا شہر ہے، بہت پیسے والے لوگ ہیں، لیکن شادیاں کیسی ہوئی؟ امام رضا علیہ السلام کی ولادت تھی، میں نے مجلس پڑھی، مجلس کے بعد لڑکی والے ادھر بیٹھے ہیں، لڑکے والے ادھر بیٹھے ہیں، مولانا نے نکاح پڑھ دیا، اس کے بعد سارے ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد کی، سب گھر چلے گئے، شادی ہو گئی. ہمارے ہاں شادی میں جب تک 5 لاکھ روپیہ خرچ نہ ہو، 10 لاکھ خرچ نہ ہو، 20 لاکھ خرچ نہ ہو، کہاں سے لائے ہم نے یہ رسم؟ کہاں سے؟ میں اصرار کر رہا ہوں اس بات پہ بار بار، اگر آپ چاہیں تو قوم کا مستقبل بدل سکتی ہیں. مل کے فیصلہ کریں، نہیں کریں گی، شرط لگائیں شادی میں کہ میں شادی تب کروں گی جب میری شادی سادگی سے ہو. ایسے سماج چینج ہوگا. بی بی زہرا کے ماننے والی خواتین، بیٹیاں اور ہوتی ہیں، دوسری اور ہوتی ہیں. ایران میں ایک شادی ہوئی تو شوہر اور بیوی نے 40 دن روزہ رکھا اور ایک رقم جمع کی اور کہا کہ اس رقم سے اس یتیم بچی کی تربیت پہ خرچ کریں گے تاکہ 40ویں دن میں امام زمانہ کو اپنی شادی میں دعوت کر سکوں. ہم تو شادیاں ہی ایسی کرتے ہیں کہ مولانا ایک بار نکاح پڑھ کے نکلے تو مولانا باہر، شیطان اندر. اب کوئی اسلام دین مین، مولانا ایک دن تو انجوائے کرنے کا انجوائے کر لو. آپ کے انجوائمنٹ میں آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کو اور امام مہدی کو اپنے گھر سے نکال دیا شادی کے مبارک رات میں، مبارک دن میں. شادی پاکیزہ، اسپریچول اپلفٹمنٹ، اسپریچول لذت. مولانا میں انجوائمنٹ کا مخالف نہیں ہوں، پلیجرز کا مخالف نہیں ہوں. شادی کے بعد یقیناً ہنی مون پہ جائیں، گھومنے جائیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. شرمانی کی کیا بات ہے؟ شادی کی ہے، گناہ تھوڑی نہ کیا ہے. ہمارے یہاں حلال میں شرماتے ہیں، حرام میں نہیں شرماتے. جگہ میں ڈانس میں نہیں شرمائیں گے، حرام کرنے میں کوئی نہیں شرمائے گا، لیکن حلال بات ہوگی تو شرم آنے لگے گی لوگوں کو. یہ مشکل ہے. ہمارے یہاں دوستوں نے میسج کیا، مولانا نئی شادی ہوئی ہے لیکن ہم نہانے جاتے ہیں تو لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ماہ رمضان میں کیا کریں؟ یہ ہمارے یہاں مشکل ہے، ذہنی مشکل. حرام چیز اوکے، حلال چیز میں پرابلم ہے، یہ بدلنا پڑے گا. زندگی خوشگوار وہ آپ کے 20 لاکھ روپے خرچ کرنے سے نہیں ہوگی. مجھے آپ یقین جان لیں، آپ اچھے سے اچھا کھانا کر لیں، باہر جا کے بولے گا نمک اچھا نہیں تھا. کیوں؟ عزیزان گرامی، پیسہ ہے آپ کے پاس، شوہر اور بیوی بولیں مثال کے طور پر ہم لوگ دونوں مل کے 5 یتیم بچیوں کی شادی کروائیں گے. اپنی شادیوں کی شروعات ایسے کریں. میں 10 بچوں کی ایجوکیشن کا خرچہ صدقے کے طور پر دوں گا تاکہ میری شادی میں برکت ہو. ایسی شادیاں کریں. اس میں مزہ نہیں ہے، اس میں لذت نہیں ہے. لیکن بالی ووڈ نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے، چپل کون چھپائے گا، شادی میں یہ کون کرے گا، لہنگا کون پہنے گا، فلاں کون کرے گا. اتنا ذہن میں زہر بھر دیا ہے کہ ایک لڑکی سوچ نہیں سکتی کہ میری شادی اس کے علاوہ کوئی اور شادی ہو. کیوں؟ حضرت فاطمہ زہرا کے پاس ایک لباس تھا، شادی کے لیے بچا کے رکھا تھا. شادی کی رات سے پہلے فقیر آئی، کہا مجھے لباس چاہیے. وہ لباس نہیں دیا جو خود پہنتی تھی، وہ لباس دیا جو شادی کے لیے رکھا تھا، وہ لباس اٹھا کے دے دیا. کیوں دیا؟
کیونکہ جو دینے میں لذت ہے وہ لینے میں نہیں ہے. آپ نے کسی کی مدد کی جس کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, یہ مسکراہٹ آپ کو جو لذت دے گی نا, وہ خود کھا کے لذت کبھی نہیں ملے گی. بس یہ جو ہمارے سماج میں تمام چیزیں ہیں, ان کی جڑ کس بات پر ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے کے بجائے رسم پر عمل کرتے ہیں. ہمیں اسلام پر عمل کرنا پڑتا. اچھا, یہ جو پرابلم ہے کہ لڑکی اگر شادی ہوتی ہے اور وہ عورت ہے جس سے صرف بیٹی ہوتی ہے, تو اس کو تانے دیتے ہیں سارے کہ تجھ سے تو بیٹا نہ ہوا, تجھ سے تو بیٹا نہ ہوا. آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا اس میں عورت کا کوئی رول نہیں ہوتا. عورت اپنی طرف سے, اس کا سائنس بولتی ہے عورت کا کوئی رول نہیں ہے. مرد کی طرف سے اگر ایکس آئے تو لڑکی ہے, وائی آئے تو لڑکا ہے. عورت کا کوئی رول. پھر بھی ہمارے سماج میں وہ عورت جس کی لڑکیاں زیادہ ہیں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. کہاں سے لایا آپ نے؟ بدلیں. خدا کی قسم, اگر عورتیں اپنے کردار کو بدل دیں, اپنے رویے کو بدل دیں, پورا سماج بدل جائے گا. کیوں اس عورت کو کمتر دیکھتے ہیں جن کی لڑکی زیادہ ہے؟ لڑکی ہے تو بولتے ہیں انشاءاللہ لڑکا بھی ہو جائے گا, بیٹا ٹینشن مت لینا. وہ ٹینشن نہیں لے رہی, آپ ٹینشن دے رہے ہو. لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اللہ کی دین ہے. خیر, انسان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے لڑکا چاہیے, لیکن وہ خود کی خواہش ہے یا سوسائٹی نے پریشر بنایا ہے؟ سوچیں اس کے اوپر. جو سماج ہمارا ہے وہ اسلام ہے, امام مہدی والا سماج ہے یا برہمنزم والا سماج ہے؟ خوب, یہ صرف ہمارے یہاں پرابلم نہیں تھی. انگلینڈ کے اندر ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنی بیوی کا سر قلم کرا دیا کیونکہ وہ بیوی سے اس کو لڑکا نہیں ہو رہا تھا. کنگ ہنری 8 شاید اس کا نام تھا. خیر, اب جو دنیا ہے وہ دنیا میں آپ کو یہ کہا گیا کہ بھائی اسلام نے عورت کو حق دیا نہیں ہے, اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا. اور ویسٹ میں رہنے والے یا بڑے شہروں میں رہنے والے وہ عورتوں کو آ کے تمہارے حق دیں گے. ابھی آپ ادھر بیٹھی ہیں, میں ادھر آپ سے درس دے رہا ہوں, آپ کو کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی کمتر ہیں؟ نہیں. آپ کے حق کے لیے ایک مرد آ کے بول رہا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آپ کو حق نہیں دیتا. تو پوری دنیا کے اندر فیمنزم کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی. عورتوں کو کہا گیا کہ بھائی تمہیں آزاد ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عورتوں کو کہا گیا تمہیں آزاد ہونا چاہیے اور مرد اور عورت ایکول ہونے چاہیے. ایکول یعنی ایک برابر ہونے چاہیے. اور اگر مرد اور عورت ایک برابر نہیں ہے تو غلط بات ہے, تو ان کو اپنے آزادی کے لیے اپنے کھڑا ہونا چاہیے. اسلام اس کا مخالف نہیں ہے کہ عورت جب اس کا حق ضائع ہو, جیسے میں یہاں پر 100 چیزیں ایسی کہہ رہا ہوں جو ہمارے سماج میں جو عورتوں کا حق ضائع ہو رہا ہے, عورتوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ابھی میں بیان کروں گا. تو ان لوگوں نے آزادی کے نام پر ایک ڈرامہ کھڑا کیا, اور فی الحال ابھی اس کو وقت نہیں ہے, کہ اسلام میں ان لوگوں نے کہا کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے. آج سے 150 سال پہلے, 150 تقریباً 125 سال پہلے انگلینڈ میں, یا 100 سال پہلے تک امریکہ میں عورتوں کو ووٹنگ کا حق نہیں تھا. عورتیں اگر پراپرٹی, عورتوں کی
اگر ملتی تھی یا عورتوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا تو عورتوں کو حق نہیں تھا کہ عورتیں پیسے اپنے نام پر رکھیں. عورتوں کو اپنی پراپرٹی یا پیسے اپنے شوہر یا اپنے باپ کے نام پر رکھنا ہوتا تھا. یہ امریکہ اور انگلینڈ جو آج پوری دنیا میں آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو سکھائیں گے آزادی کسے کہتے ہیں, ایکوالٹی کسے کہتے ہیں, ان لوگوں کے یہاں یہ حالت تھی. اب اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ حق جو ان لوگوں کے یہاں 150 سال پہلے لانے کی کوشش کی گئی, وہ حق اسلام میں 1400 سال پہلے سے عورت کے پاس ہے. ارث اسلام میں عورت کے پاس ہے. ارث یعنی کیا؟ باپ کی پراپرٹی میں عورت کا 1/3 ہوتا ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہے او جہیز میں آپ کو دے دیا تھا, ابھی آپ کا حق نہیں ہے, غلط ہے. جہیز کا دینا اور آپ کے ارث کا ہونا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے. اگر باپ مر رہا ہے تو بھائیوں کا 2 حصہ اور بہنوں کا 1 حصہ یہ ہے. اور اگر نہیں دے رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. عورتوں کا حق ہے, اللہ نے قرآن میں حق رکھا ہے. ویسٹ نے یہ حق نہیں دیا تھا عورتوں کو. تو ان کے سماج میں لڑائی کی گئی عورتوں کی کہ ہمیں حق ملنا چاہیے. لیکن ہم کیوں لڑے؟ ہمارے یہاں تو اللہ نے قرآن میں یہ سارے حقوق دیے ہیں عورتوں کو. ان کے یہاں علم نہیں تھا, ہمارے یہاں علم تھا. ان کے یہاں عورت کو آزادی نہیں تھی. ہمارے یہاں حضرت خدیجہ خود کیا تھی؟ بزنس کرتی تھی, رسول اللہ ان کے یہاں کام کرتے تھے. ہمارے یہاں حضرت زینب دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کرتی تھی. تو ویسٹ میں, امریکہ انگلینڈ میں ان لوگوں نے یہ آزادی کے نعرے لگائے, لیکن آزادی کے نعروں کے آڑ میں عورت سے اس کی عزت, پاکیزگی, پاک دامنی سب چھین لی. کہاں ہمیں ٹوتھ پیسٹ بھی بیچنا ہوگا تو عورت کو کھڑا کریں گے, ہمیں لوہا بھی بیچنا ہوگا تو بھی عورت کو ہی کھڑا کریں گے. یعنی عورت کے جسم کو وسیلہ بنائیں گے دنیا میں سامان کو بیچنے کے لیے. یہ عورت کے لیے عزت ہے یا شرم ہے؟ عزت ہے عورت کے لیے؟ نہیں, عزت نہیں ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ بالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے, اس میں سٹوری کچھ اور چل رہی ہے. بس بالی ووڈ میں ایک کوئی سانگ ڈالنا ہے جس میں ایک عورت مثلا بغیر لباس کے ناچے گی. عورت بھی جانتی ہے کہ یہ گانا اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ میرے جسم کو دکھا کے لوگوں کو لبھایا جائے. مردوں کو بھی پتا ہے, پروڈیوسر کو بھی پتا ہے, ہیروئن کو بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے. اس چیز کو عورت کی عزت کہا جاتا ہے یا عورت کی بے حرمتی کہی جاتی ہے؟ عورت کو نہیں پتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ عورت کو پتا ہے. اسلام نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. عورت کے پاس علم ہو, عورت کے پاس ہنر ہو, عورت کے پاس آرٹ ہو, اسلام مخالف نہیں ہے. لیکن عورت اپنی شرف و منزلت و پاک دامنی کو چھوڑ دے, یہ اسلام نے کہا نہیں, یہ عورت کے لیے ذلت ہے. تو ویسٹ نے آ کے نعرہ شروع کیا کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. اب بات پہ غور کریں, اہم بات بولوں. آپ جو ہیں ایک بات سنیں کہ انسان کے پاس جتنا حق ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ حق کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ذمہ داری, ہے نا. مثال کے طور پر
آپ کے کچن پر آپ کا حق ہے یا نہیں؟ کوئی آپ کے کچن میں داخل ہو جائے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، مہابھارت شروع ہو جائے گی. میں نے یہ ڈبہ ادھر رکھی تھی تو ادھر ہی ہونا چاہیے. یہ اللہ کی قرآن میں اتری وحی کی طرح ہے. یہ ڈبہ یہاں سے یہاں نہیں جانا چاہیے. حق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کچن. انسان کو حق کب دیا جاتا ہے؟ جب حق کے ساتھ ذمہ داری بھی ہو. مثال دیتا ہوں، ایک سکول ہے، ایک سکول میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ایک ٹیچر بھی ہے اور ایک پرنسپل بھی ہے. اسٹوڈنٹ کا حق کیا ہے؟ کہ وہ سکول جائے، سکول کے اندر انٹر ہو، سکول کی لائبریری کو یوز کرے، سکول کے پلے گراؤنڈ کو یوز کرے، سکول میں پڑھائی کرے، کلاس روم کو یوز کرے. یہ سب حق ہے نا. لیکن کوئی اسٹوڈنٹ بولے کہ میرا حق ہے سکول جاؤں، لائبریری یوز کروں، پلے گراؤنڈ یوز کروں، لیکن پڑھائی نہیں کروں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تمہیں یہ حق تب تک ملتا رہے گا جب تک تم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو. ایک آدمی جاب پہ جاتا ہے تو اس کی کمپنی کے اندر اس کا حق ہے اے سی چالو کرے، بیٹھے کام کرے، کمپیوٹر استعمال کرے. وہ بولے گا کہ میں یہ سب کروں گا لیکن کام نہیں کروں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا حق کب تک ہے؟ جب تک آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. آج کی دنیا ہے وہ صرف عورتوں کو بولتی ہے تمہارا حق کیا ہے، کبھی بھی نہیں بولتی تمہاری ذمہ داری کیا ہے. حق اور ذمہ داری دونوں ساتھ میں آتی ہے. مثال کے طور پر اسی اسکول میں پرنسپل کی ذمہ داری کچھ اور ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری کچھ اور ہے. پرنسپل کل چاہے گا تو بولے گا یہ کلاس کو یہاں سے ہٹا کے وہاں کر دو. بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہے. کوئی اس کو بولے گا، اسٹوڈنٹ لوگ بولیں گے ہم ایکول نہیں ہیں، ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں بھی اتنا حق ملنا چاہیے، کل سے میں اسکول نہیں آؤں گا. ایسا کوئی بولے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ میرا حق میری ذمہ داری کے مطابق ہے. پرنسپل کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسکول کو چلانا. تو جتنی ذمہ داری ہے اتنا اس کا حق ہے. غور سے سنیے، ذمہ داری زیادہ ہوگی تو حق بھی زیادہ ہوگا. ہمارے یہاں ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے، ذمہ داری کا مطلب ہے کہ ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے لیے حق بھی زیادہ ہے. سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ ذمہ داری، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز پروپورشنیٹ ہوتے ہیں. رائٹ زیادہ، ریسپانسبلٹیز زیادہ. رائٹس کم، ریسپانسبلٹیز کم. اب جب عورت اور مرد کو کمپیر کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے عورت کو اتنا حق دیا گیا جتنی اس کی ذمہ داری ہے، مرد کو اتنا حق دیا گیا جتنی اس کی ذمہ داری ہے. جس کی جتنی ذمہ داری اس کا اتنا زیادہ حق، جتنی ذمہ داری کم اتنا زیادہ حق، اتنا کم حق. سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ تو کبھی کل کوئی آپ سے سوال کرے کہ عورتوں کا حق کتنا ہے تو ہمیشہ یہ بات کریں کہ عورتوں کا حق اور عورتوں کی ذمہ داری بھی کتنی ہے. دونوں پروپورشنیٹ ہونے چاہیے، تب سماج جو ہے آگے چلتا ہے. خدا نے عورت اور مرد کے لیے ایک گول رکھا ہے. پہلا کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں مرد ہوں، آپ عورت ہیں، ہم انسان ہونے کے لحاظ سے کیا ہیں؟ ایک ہیں. آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. خدا نے قرآن میں جہاں پر کہا یا ایھا الانسان، تو خدا نے کہا یا ایھا الانسان اونلی مرد، ایسا بولا اللہ نے. یا ایھا الانسان یعنی تمام انسان، مرد اور عورت دونوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. صرف مرد؟ اللہ صرف مرد یا صرف عورت؟ اللہ کہے گا میں سمجھ میں نہیں آ رہا.
میں نے کہا جو بھی ایمان لے کے آئے، مرد اور عورت دونوں. بس پہلی چیز، مرد ہو یا عورت ہو، اسلام میں گول مقصد دونوں کا ایک ہے. وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. تم مرد ہو یا عورت، گول دونوں کا کیا ہے؟ انسان کو پاکیزہ بننا. اب اللہ تک پہنچنا، پاکیزہ بننا، گول دونوں کا ایک ہے لیکن راستے الگ الگ ہیں. عورت بچوں کی تربیت کر کے خدا تک پہنچتی ہے، مرد پسینہ بہا کے گرمی میں خدا تک پہنچتا ہے. دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، گول ایک ہے. عورت کو کہا کہ شوہر کے لیے اگر تم ایک گلاس پانی لاؤ گی تو اتنا ثواب. مرد کو کہا کہ اگر سفرے پہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھو تو ایک عمرے کا ثواب. اللہ نے مرد کے لیے گول ایک ہے. گول کیا ہے؟ تقوی، پاکیزگی. مرد کا راستہ حلال روزی سے خدا تک پہنچنا ہے، عورت کا راستہ تربیت کر کے خدا تک پہنچنا ہے، لیکن گول دونوں کا ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں. پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل اس کے بعد گفتگو کریں گے. 46 منٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر سوال وغیرہ لیں گے، کل آگے بھی اور ڈسکس کریں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو کتنے حقوق مرد کے ہیں، کتنے حقوق عورتوں کے ہیں. کیا مرد افضل ہے یا عورت؟ کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، مرد افضل ہے یا عورت. ابھی ہم نے ایک پوائنٹ کو صرف ڈسکس کیا ہے کہ ایک جہت سے انسان مرد اور عورت ہے، لیکن انسان کے لیے خدا نے ایک ہی گول رکھا ہے، اور وہ تمام انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. کلیئر ہے؟ انشاءاللہ کل آگے گفتگو کریں گے کہ کہاں عورت افضل ہو سکتی ہے، کہاں مرد افضل ہو سکتا ہے، کہاں مشترک گولز ہیں، کہاں مشترک رسپانسبلٹیز ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ہاں کوئی بات، دیکھتے ہیں جتنا ہوتا ہے. ایک ایک کر کے سوال. تربیت اولاد پہ ہمیں درس دے دیجئے. ہمیشہ مصلی بچھا ہوتا ہے، ماحول بناتے ہیں عبادت کے لیے، خود بھی پابند ہیں، پھر بھی بچے میں وہ جوش عبادت کے لیے نہیں دیکھتے. بارہا ہمیں کہنا پڑتا ہے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم زیادہ سوچتے ہیں یا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، بچوں کے لیے ایک الگ دنیا میں بچے ہیں. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، بچوں کے لیے 5 الگ الگ پوائنٹس ہیں تربیت کے. پہلا پوائنٹ گھر ہے کہ گھر میں کیا ماحول ہے، بچوں کے ساتھ کتنا مہر و محبت ہے، بچے کتنا احساس شخصیت کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ ایسے بلاتے ہیں، اے علی ادھر آ، تو ادھر آ، ادھر آ. ایسے بلاتے ہیں یا ایسے بلاتے ہیں علی جان آئیے ادھر، بابا بلانا چاہتے ہیں آپ کو، فاطمہ جان ادھر آئیے، ایسے بلاتے ہیں. بچے کو کتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں آپ، اس کو آپ احساس دلائیں کہ وہ ایک شخصیت ہے. اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہ کل خود بھی اپنی عزت نہیں کرے گا. آپ اس کو شخصیت کا احساس نہیں کرائیں گے تو وہ خود بھی شخصیت کا احساس نہیں کرے گا یا کرے گی. سب سے پہلی چیز بچوں کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو احساس کرانا ہے بچے کے لیے
کہ بچوں کے اندر ایک شخصیت ہے، محترم ہے، رسپیکٹیبل ہے. پہلی چیز، بچے آپ کے 5 سال سے کم ہیں، یہ ایج میں بچے امیٹیٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. آپ جو کریں گے بچے وہی کریں گے. 5 سال سے 6 سال کی عمر تک. 6 سال کے بعد اب بچوں کی شخصیت بننا شروع ہوتی ہے. اب بچے سوال کرتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ممی آپ ایسا کر رہی ہیں، مولانا نے تو مجلس میں ایسے بولا تھا، بابا آپ کہہ رہے تھے کہ لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑکوں سے بات نہیں کرو، لیکن میں دیکھی تھی ٹور میں آپ لڑکیوں سے بات کر رہے تھے. بچے اب آبزرو کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ریئل ایشوز بتا رہا ہوں. یعنی ایک والد نے کہا کہ میری بیٹی کو میں نے جب کہا کہ تو کہہ رہی تھی مولانا آپ بھی تو، آغا آپ بھی تو، بابا آپ بھی تو بات کر رہے تھے. 6 سال سے لے کے 9 سال 10 سال تک کے بچوں کی نیڈ اور ہے. پہلے 5 سال میں بچوں کو محبت چاہیے، رسپیکٹ چاہیے، بچوں کے ساتھ کھیلیں. ایک تو میں بولوں گا تو وہی ہے کہ ہم بولیں گا تو بولیں گا کہ بولتا ہے، یہ پرابلم ہے. ہمارے یہاں، اب مجھے نہیں پتا یہاں گارڈن ہے شیعوں کے لیے، ایک ہی گارڈن ہے نا، اب پتہ نہیں وہاں کتنا آپ سیف فیل کرتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں، اب میں بولوں گا تو لوگوں کو لگے گا میں نعوذ باللہ امام بارگاہوں کے خلاف ہوں. میں ان کے امام بارگاہوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ 100 امام بارگاہ اور بنائیں، لیکن اپنی قوم کی ضرورت کے لیے آپ کے بچوں کے لیے ایک سوئمنگ پول ہے نہیں، گارڈن ہے نہیں ہے. کہ یہ عبادت نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے گارڈن بنانا؟ آپ کے بچے کہاں جا کے کھیلیں گے؟ ان کی انرجی جو ہے وہ کہاں خالی کریں گے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کیا سمجھا، دین کا مطلب نماز پڑھنا، عزاداری کرنا، کھیلنا کودنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کھیلنا کودنا عبادت ہے کہ عبادت نہیں ہے؟ امام حسن اور امام حسین کشتی کھیلتے تھے آپس میں، تو ٹائم پاس کرتے تھے. اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، کمپلیٹ دین ہے. کھیلنا کودنا اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے عبادت کا حصہ ہے. مومن کو خوش کرنا سب سے بہترین عبادت ہے. تو 5 سال تک کے بچوں کے لیے ہم نے کوئی ان کے تفریح کے لیے، ان کے انجوائمنٹ کے لیے کچھ بنایا ہی نہیں. ہمارے یہاں امام بارگاہ وغیرہ بنا دی جاتی، بڑی بڑی جگہ رہتی ہیں اور پورا سال بند رہتی ہیں. ابھی میں ایک جگہ گیا تھا تبلیغ کے لیے، ان لوگوں نے مسجد کے اوپر پورا ایک فلور گیمز کے لیے بنایا تھا، تاکہ جوان بچے یا چھوٹے بچے جب آئیں تو ادھر ہی کھیلیں اور وقت نماز کا ہو تو نیچے آ جائیں. دین ہمارا ایک کمپلیٹ سسٹم کا نام ہے. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. بچے اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے انجوائمنٹ کے لیے کیا ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے. جو لوگ دیندار ہیں، متدین ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسی جگہ خرچ کریں جہاں سوسائٹی کو آؤٹ پٹ ملے. پہلی چیز تو پہلے 5 سال کے بچوں کو عزت دیں، احترام دیں، رسپیکٹ دیں، اچھے عمل ان کے سامنے کریں اور ان کے ہاتھوں سے اچھے عمل کروائیں. مثال کے طور پر صدقہ دینا ہے، آپ ان کے ہاتھوں میں پیسہ دیں، بیٹا آپ صدقہ دو. بچوں کو اچھی عادتیں دلائیں. یہ پہلے 5 سال میں 6 سال میں ماں اور باپ دن میں ایک وقت مخصوص نکالیں، چاہے وہ 15 منٹ کا ہی وقت کیوں نہ ہو. بچے کے ساتھ اکیلے کھیلیں، بچہ بن کے، بڑے بن کے نہیں، بچہ بن کے کھیلے.
اتنا کھیلیں کہ بچے احساس کریں دن میں کہ بابا 15 منٹ آئیں گے نا، وہ 15 منٹ میری زندگی میں بہت لذت کا ہوتا ہے. بار بار ماں سے پوچھے بچہ کہ بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، مجھے بابا کے ساتھ کھیلنا ہے. یعنی بابا کے آنے کا وقت اس کے لیے زندگی کے اندر وہ ایک دن کے اندر پیک وقت ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر بڑے ہیں تو گھر میں جھولا لگائیں، گھر میں ایسی چیز لگائیں جہاں پہ بچے کھیل سکیں، اور بچوں کے ساتھ والدین بھی کھیلیں، تاکہ بچے دیکھیں بچے کیسے سوچتے ہیں. بچوں کے لیے بچے کیسے سوچتے ہیں، ہم لوگ ایونٹ سوچتے ہیں، حادثے سوچتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا تھا. بچے ایسا نہیں سوچتے. 5 سال سے کم بچے ایموشنز کو یاد رکھتے ہیں، صرف احساسات کو یاد رکھتے ہیں. ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، اس میں بہت مزہ آیا، یا میرے ماں باپ لڑے تھے، مجھے بہت ڈر لگا تھا، ماں نے کیا بولی، باپ نے کیا بولا، کس کی غلطی تھی. اس کو یہ یاد نہیں ہے. بچے کو یہ یاد ہے کہ مجھے خوف کا احساس ہے جب میرے ماں باپ لڑتے ہیں. اس لیے اگر غصہ بھی آئے تو بچوں کے سامنے نہ لڑو. یہ بچے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ یہ مشکل باقی رہتی ہے. تو پہلے 5-6 سال میں بچوں کو گلے لگائیں، دیر تک بچے کو گلے لگا کے رکھیں، تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ان کو کوئی کمفرٹ دینے والا ہے، ان کو کوئی آرام دینے والا ہے، ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا ہے. تو بچپن سے بچوں کے لیے پہلے 5 سال میں انتظام کریں کہ بچے ماں باپ دادا دادی کے ساتھ ایسے لمحے گزارے کہ وہ خوشگوار لمحے ہوں، جن کو وہ اپنی زندگی میں خوشگوار لمحوں کی طرح یاد کریں. 6 سال سے بڑے بچے ہو گئے ہیں، اب بچوں کے اندر الگ ٹائپ کی نیڈز ہیں، اب بچوں کے اندر شخصیت کا احساس ہے. آپ انہیں رسپیکٹ دیں، ان سے پوچھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی اوپینین لیں، ان سے پوچھیں اچھا بچے آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے، پوچھیں. ہم لوگ تو بولتے ہیں تو چپ بیٹھ، بڑے لوگ کے بیچ میں بولتا ہے چپ بیٹھ. احساس نہیں کرنے دیتے کہ بچے کے اندر شخصیت. ادب سکھائیں، اس کو کہیں کہ بابا کسی سے بڑوں کے بیچ میں بات کرنا ہے تو پہلے اجازت لیں، بات کرنے سے بغیر اجازت کے بات نہ کریں. ادب سکھائیں، لیکن احساس کرائیں کہ ان کے اندر ایک شخصیت ہے. بچوں کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ ان کی ایک شخصیت ہے اور وہ شخصیت محترم ہے، بچہ اس شخصیت کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کرے. بچے کو بچپن سے احساس ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتی، دیکھ اس کی لڑکی کتنا اچھا پڑھتی ہے، تو دیکھ. بچپن سے اس کو احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب آپ نے احساس کرا دیا کہ اس کی ویلیو نہیں ہے تو وہ ایمان لے آتی اس بات پہ، یا لے آتا ہے اس بات پہ کہ میری ویلیو نہیں ہے. پھر وہ اپنے اسی لیول پہ کام کرتا ہے جس لیول پہ آپ نے اس کی شخصیت کو بنایا ہے. آپ اسے شخصیت کا احساس دلائیں اسٹارٹ سے. آپ کہیں نہیں میرے لیے تم بہت محترم ہو، تم میرے لیے بہت بلند ہو. آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کریں. آپ کیسے اس کو ڈھالتے ہیں، کیسی شخصیت بناتے ہیں، کتنا اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں. خیر یہ خود ایک طولانی سبجیکٹ ہے. سبیل پوڈ کاسٹ پر مولانا عظیم لکھ لیں آپ، مولانا علی عظیم شیرازی صاحب، ان کو آپ فالو کریں. وہ اسی ٹاپک کے ایکسپرٹ ہیں. انشاءاللہ سبیل پوڈ کاسٹ چینل پر بھی ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہے، اور بھی ان کے پروگرامز انشاءاللہ آتے رہیں گے. ان کو فالو کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو اور انشاءاللہ مفید انشاءاللہ اس میں چیزیں بتائیں گے. سوال کر رہے ہیں کہ میرا جاب انٹرویو کے لیے اگر میں کہیں جاتے ہیں، ظاہراً لڑکی ہے،
وہ کہتی ہے کہ وہاں ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں تو کھانے وغیرہ کی مشکل ہوتی ہے، حلال کھانا ڈھونڈنا تو اس کے اندر مشکل ہوتی ہے. اگر جینٹس ہو تو خود سرچ کر سکتے ہیں، بٹ اگر لیڈیز ہیں تو ان کے لیے مشکل نہ ہو. ایسی سچویشن پہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر انجان شہر میں جا رہے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں جو ماحول ہے، آپ کوشش کریں کسی محرم کسی مرد کے ساتھ جائیں تاکہ آپ سیف محسوس کریں، کیونکہ ہندوستان میں آپ آئے دن نیوز وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کیا مشکل ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کانفیڈنس ہے یا آپ کسی کے ساتھ جا رہی ہیں یا آپ کو کانفیڈنٹ ہے، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں. سبیل میڈیا پہ آپ جائیں تو سبیل میڈیا پہ ویڈیو ہے جہاں پر ہم نے ایکسپلین کیا ہے کھانے کے لیے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کھانا، میرے سامنے کسی نے کھانا لے کے آیا، نجیسے کے پاک ہے؟ بتائیں، نجیسے کے پاک ہے؟ میرے لیے پاک ہے. کب تک؟ جب تک میرے کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجیس ہے اور مجھے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. کھانا یہ ویجیٹیرین ہو سکتا ہے یا نان ویجیٹیرین. نان ویجیٹیرین آپ کو نہیں کھانا ہے، لیکن جو ویجیٹیرین کھانا آتا ہے آپ اس کو ریسرچ نہیں کرو کس نے بنایا ہے، کچن میں کون ہے، کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کچھ ریسرچ نہیں کرو. آپ کے لیے وہ کھانا کھانا حلال ہے آیت اللہ سیستانی کے حساب سے. کلیئر ہو گیا؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے. دکان کا نام کیا ہے، کچن میں کون ہوگا، نہیں پتا ہے نا. آپ کے لیے وہ کھانا حلال ہے، خصوصاً آپ ایسی سچویشن میں. دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا. اگر آپ آیت اللہ مکارم شیرازی کو اور آیت اللہ سیستانی کو العالم فالعالم کی حد پر مانتے ہیں، آپ مانتے کہ دونوں عالم ہیں، دونوں اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، تو آپ اس موضوع کے لیے یا اس دن کے لیے، اس سبجیکٹ کے لیے، اس حال کے لیے، اس مومنٹ کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ رجوع کریں گے آیت اللہ مکارم شیرازی کے طرف اور آپ کھا لیں گے. اگر آپ مانتے ہیں کہ آیت اللہ مکارم شیرازی بھی وہی لیول پر ہیں کہ آیت اللہ مکارم شیرازی کے حساب سے آپ کھا سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا کوشچن کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی اس میں سوال باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ کھا سکتے ہیں ان شارٹ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام وقت کے سپاہی میں شامل رہنے کے لیے صرف ایک ہی فیلڈ ہی نہیں بلکہ امام کو ہر فیلڈ میں بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم ہر ڈیفرنٹ فیلڈز میں امام کے لیے ماہر ہو کے رہنا ہے. مولانا، کیا عورت بھی نیت سے اپنے گھر کو بیلنس کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے سپاہی کے لیے ڈیفرنٹ فیلڈ میں ماہر بننے کی کوشش کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے. انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو بھی کروں گا. اب میں بنیادی باتیں پہلے کلیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بنیادی باتیں کلیئر ہو جائیں، پھر اس پہ آئیں. عورت کے لیے پرائرٹی کیا ہے؟ تربیت. اگر عورت کام کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، IAS آفیسر بن رہی ہے، نیوکلیئر سائنس پڑھ رہی ہے، جو پڑھنا چاہتی ہے عورت پڑھ سکتی ہے اور اس کے ذریعے امام کی خدمت کر سکتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ بہتر ہے. آیت اللہ خامنہئی بولتے ہیں حجاب کیوں ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کے لیے. اگر گھر میں رہنا ہوتا تو حجاب ہی نہیں ہوتا. حجاب کیوں ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کے. صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے نا. آپ کے اندر جو میں نے اس دن کہا تھا، پہلی چیز آپ باہر جائیں عفت اور پاک دامنی کا خیال کریں، ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ. دو، ایسا جاب چوز کریں جو عورت کی شان و منزلت کے مطابق ہو. کوئی ایک عورت بولے مرد ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں تو مجھے بھی ٹرک ڈرائیور بننا ہے مولانا، مردوں کی برابری کرنا ہے مجھے، میں ٹرک ڈرائیور بنوں گی. کوئی کمال کی بات نہیں ہے ٹرک ڈرائیور بننا. عورت اپنی شان و منزلت کے مطابق جاب کرے. ایسے جاب نہ کرے کہ صبح سے شام تک مردوں کی خدمت کر رہی ہو. مثال کے طور پر کوئی ویٹر بن جاتی ہے. اب خدا نہ کرے کسی کو اتنی ضرورت پڑ جائے کہ وہ کرنا پڑے مجبوری کی حالت میں، لیکن اس کی شان و منزلت کے لیے نہیں ہے
کہ عورت مردوں کے سامنے آئے کھانا دے, مردوں کے سامنے آئے, مردوں کے سامنے آئے ہمیشہ نہیں. اگر ایک عورت انجینئر بن رہی ہے, نیوکلیئر سائنٹسٹ بن رہی ہے, ڈاکٹر بن رہی ہے, حتیٰ آپ لوگوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے سماج میں کوئی عورت گائنیک نہیں ہے, بچوں کے زائمان کے لیے کوئی عورت نہیں ہے, تو واجب کفایہ ہے, سب کے اوپر واجب ہے کہ کوئی ایک تو ڈاکٹر بن جائے تاکہ بچوں کی ولادت کے لیے مردوں کے پاس جانا نہ پڑے. تو کچھ فیلڈز ہیں جو آپ کے لیے واجب ہے پڑھنا, اور آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں. میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات آ گئی ہے. میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کو اگر آپ کے ماں باپ بھروسہ کر کے پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں, آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں, تو آپ یہ یاد رکھو کہ آپ فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہیں. باہر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں مرد کی شکل میں جو دبوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, الگ الگ ہتھیار استعمال کر کے آپ لوگوں کو پھنسانا چاہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کون ہیں, اور پڑھنے جائیں, پڑھائی کریں, علم کے میدان میں آگے بڑھیں, ترقی کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں, امام زمانہ کا نام روشن کریں, سب سے آگے بڑھیں انشاءاللہ. کوئی نہیں روک رہا بلکہ بہتر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کل بھی میں نے کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, آخرت کو قربان کر کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. مولا علی کی حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس دنیا میں نقصان ہو گیا لیکن آخرت میں فائدہ ہو گیا تو یہ نقصان نہیں فائدہ ہے, اور آپ کو اس دنیا میں بہت فائدہ ہوا لیکن آخرت میں نقصان ہو گیا تو یہ نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ نقصان. جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ آ جائے گا تو ہمیشہ آخرت کو چوز کرنا. لیکن ہاں, پڑھائی کرنا ہے, علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. اللہ, رسول, اہل بیت سب یہی چاہتے ہیں آپ آگے بڑھیں میدان میں. بند ہو گیا. بہت سارے سوال آئے ہیں, کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ڈرے نہیں, سب کا جواب نہیں دوں گا. ایک تو مولانا کا پرابلم یہ کہ جواب بھی بہت لمبے لمبے دیتے. ہم جب بھی کوئی اچھی ہدایت سنتے ہیں, امام زمانہ کے سپاہی بنے, تو ہمیں اس دن تو بہت جوش رہتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے جب بھی اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور ہماری کوشش کم ہو جاتی ہے. اس پرابلم کو کیسے اوور کم کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. ہم لوگ سب ایسے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں ایسا نہیں ہوں؟ سب ایسے ہی ہیں. جوش آتا ہے اور پھر سوڈا کی طرح جب تک مولانا جاتے ہیں جب تک وہ سوڈا جو ہے, انسان جوش سے نہیں بدلتا, انسان ہوش سے بدلتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے گول کلیئر ہونا چاہیے زندگی کے اندر, میرا گول کتنا بلند ہے. پھر اس گول تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اس ٹائم ٹیبل میں آپ کے پاس سب چیزیں ہونی چاہیے, پڑھائی, کھیلنا کودنا, نماز, عزاداری, عبادت, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم پاس کرنا, وہ بھی ٹائم ٹیبل میں ہونا چاہیے. جب آپ ٹائم ٹیبل کے حساب سے زندگی جیئیں گے تو آپ کو سب چیزیں کرنے ملیں گی اور آپ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن نیچرل سی بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو, ابھی پتہ نہیں ہے کی مثال کے طور پر کوئی جم کرنے جاتا ہے, ایکسرسائز کرنے جاتا ہے, تو پہلے دن اگر کوئی 50 کلو کا وزن اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ دوسرے دن ایسے ہو جائے گا, جہاں پہ بھی جائے گا وہ ایسے جائے گا. ڈاکٹرز کیا بولیں گے, جو آپ کے مینٹرز ہیں, کوچ, وہ کیا بولیں گے؟ وہ بولیں گے پہلے دن 5 کلو اٹھاؤ, پھر 10 کلو اٹھاؤ, آہستہ آہستہ. ایسے ہی اسپرچویلٹی بھی ہے. اگر آپ کو چینج ہونا ہے تو سلو, پہلے آپ تھوڑا کریں, پھر تھوڑا کریں, پھر تھوڑا کریں, 40 دن کی عادت ڈالیں, تب آپ کی زندگی چینج ہوگی. پہلے 40 دن تک چھوٹا گول بنائیں اور 40 دن تک اس کو پریکٹس کریں.
اس لیول پہ پہنچ گئے، اب نیکسٹ لیول، اب اس کے لیے 40 دن گول بنائے. اور ایک اور چیز، کسی عالم دین سے یا کسی اپنی خواہر سے، عالمہ سے کنٹینیو ٹچ میں رہیں، تاکہ وہ مربی آپ کو کنٹینیو گائیڈ کرتا رہے، تاکہ وہ ڈوز آپ کو جو چاہیے وہ بار بار ملتا رہے انشاءاللہ. کیا عورت بنا میک اپ کے اپنا چہرہ نامحرم کے سامنے دکھا سکتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. کتنا چہرہ؟ الوجہ والکفین. امام صادق سے پوچھا گیا تھا کتنا چہرہ، کتنا ایک عورت اپنے جسم کو دکھا سکتی ہے؟ تو امام نے کہا یہ وجہ، یعنی جہاں پر آپ وضو کرتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا پانی ڈالتے ہیں وضو میں، یہاں سے اتنا حصہ عورت اتنا دکھا سکتی ہے، اور کفین اتنا جتنا پانی میں وضو کرتے ہیں اتنا حصہ یہ دکھا سکتی ہے عورت، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی میں عورت جو ہے اپنی آواز کو پتلی نہیں کر سکتی ہے. عورت اترا کے بات نہیں کر سکتی نامحرم کے سامنے. آپ کو پتا ہے، یعنی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عورت اگر کسی کو امپریس کرنا چاہتی ہے تو پھر کیسے بات کرتی ہے؟ وہ اس کی آواز بدل جاتی ہے. آپ نے وہ ایک فیمس ریل دیکھی ہوگی شاید، اس کے اندر وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے بات کرتی ہو؟ تو وہ ایک دم آہستہ سے بولتی ہے ہاں میں ایسی ہی بات کرتی ہوں، ہے نا. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو حجاب صرف چہرے کا نہیں ہے، آواز کا بھی ہے. حجاب بات کا بھی ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں نامحرم کے سامنے؟ آپ نے حجاب تو ایک دم پرفیکٹ پہنا ہوا ہے، لیکن ہنسی مذاق کی باتیں کر رہی ہیں. تو حجاب ایک چہرے کا ہے، ایک آواز کا ہے، ایک بات کا ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں نامحرم سے؟ آپ کام کی بات کر رہی ہیں، دین کی بات کر رہی ہیں، اسلام کی بات کر رہی ہیں، خدمت کی بات کر رہی ہیں. ایک میں بات کہتا ہوں خصوصاً ہماری جوان بہنوں سے، پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ روکنا ضروری ہوتا ہے شیطان میں. آپ کسی سے بات کریں، پہلی چیز اگر اس نے آپ کو پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ وہیں پر بلاک کر دیں. کہیں یہ بات اگر مجھ سے مت پوچھے، میرے والد سے جا کے پوچھے. اگر پہلے سٹیپ کو آپ نے آگے بڑھنے دیا، اس شخص میں جرأت ہو جائے گی، وہ ایسی بات کرے گا کہ آپ کو شرم آئے گی بعد میں. تو حجاب یعنی کیا؟ اپنے دور میں ایک ایسا شیلڈ بنا لیں کہ کوئی بھی نامحرم جرأت نہ کرے کوئی ایسی بات کرنے کے لیے جو آپ کی شان و منزلت سے کم ہو. ہاں، اگر آپ بات کر رہی ہیں، اسکول میں ہیں، ٹیچر ہیں، جاب کرتی ہیں، اب چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہے، مشکل نہیں ہے. کب تک اسلام نے کہا ہے جتنی حد ضرورت ہے اتنی بات کرنے کی نامحرم کے ساتھ اجازت ہے. کالج میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی نوٹس ہے، وہ چینج کر لیا، ٹھیک. نوٹس چینج کرنے کے بعد ایک جملہ نہ تم اضافہ بولو نہ وہ اضافہ بولے. یہ ایک جملے اضافے سے بات آگے بڑھے گی. حد ضرورت کی جتنی باتیں ہیں مرد اور عورت کے بیچ میں اسلام جائز کہتا ہے، لیکن ضرورت کے علاوہ کوئی بھی بات مرد اور عورت کے بیچ میں جائز نہیں. سوال بہت زیادہ ہے، کل انشاءاللہ میں کم گفتگو کروں گا اور آدھا وقت انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی گھر پہ جانا ہے. شکریہ آپ لوگ اتنا صبر سے اتنی گرمی میں، ویسے آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ عادت ہوگی، لیکن اتنی گرمی میں اتنے صبر و تحمل کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کے سن رہی ہیں. اپنے شوہر کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں، کیونکہ لیڈیز ماشاءاللہ بھری ہوئی ہوتی ہیں اور جینٹس آپ لوگوں کے آدھے بھی نہیں ہوتے ہیں. کچھ چیزیں مجھے آپ کو بولنی ہے، کچھ چیزیں ان کو بولنی ہے. آپ کو بولوں گا اور ان کو نہیں بولوں گا تو بات پوری ہوگی نہیں. ان کو بھی بولنا ہے کہ اچھا شوہر کیسے بنے، شوہرداری کیا ہے، گھر میں کیا کریں نہیں کریں. یہ سب چیز ان کو، آپ کو تھوڑی نہ بولوں گا اچھا شوہر بننے کے لیے 5 چیزیں کریں. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ ہم کو شوہر کو بولنا ہو. انشاءاللہ مولا آپ سب کو کامیابی عطا کرے. انشاءاللہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہر دور میں زندہ باد رہیں انشاءاللہ. سنڈے کو 11 بجے 16 سال سے 30 سال کی
جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایک ایکسٹرا کلاس رکھی گئی ہے جہاں پر آپ لوگ اپنے ایشوز کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، خصوصاً اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، ایک اسٹوڈنٹ کیسی زندگی بسر کرے، کیسے گولز رکھے، اسٹوڈنٹ کے لیے کیا چیلنجز ہوتے ہیں، صرف خواتین کے لیے سنڈے کو رکھا گیا ہے 11 بجے، یہیں پر 11 بجے 16 سے 30 سال کی بچیوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم